اس دفعہ the verdict of the war has been dictated by international markets and domestic consumer. دو فیکٹرز جس کی وجہ سے یو ایس کو گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کریش ہونے والی ہے جو فائنینشیل مارکیٹ and it will then take them decades to do that. اور یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ from his core is a business politician. تو اس نے لبادہ اوڑھ لیا لیکن اصل میں آیا تو اس لیے تھا کہ وہ میکسیمائز کرے مارکیٹ کا جو شیئر ہے اور یو ایس کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو سامنے پچ کرے ٹورڈز چائنا کا جو بڑھتا ہوا فائنینشیل اسٹینڈ. ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وار کے پیچھے بھی وہ جو بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ بھولے نہیں ہے یو ایس. چاہے وہ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں پیس تو اس میں یہ ایلیمنٹ از دیر. اینڈ اف دے ہیڈ ون خدا نہ خواستہ پورا کولیپس ہو جاتا ایران ایک لحاظ سے پھر وہ دے وڈ ہیو ون ہاف ا وار اگینسٹ چائنا. اس لیے کہ پھر جو اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ جہاں سے تقریباً 70-80% اس کا آئل آتا ہے چائنا کا اور پورے ایشیا کا وہ ان کے کنٹرول میں اور اسرائیل کا انڈائریکٹلی کنٹرول میں چلا جاتا. تو ہمارے لیے پاکستان کے لیے اور جو مسلم امہ کے لیے اور ساؤتھ کے لیے اور ایشیا کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اٹ شوڈ نیور ہیپن کہ اسٹریٹ آف ہارموز اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے ڈائریکٹلی تھرو یو ایس ہیجمنی. تو اب جب بات چیت ہوگی تو آئی ایم شیور کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے ڈپلومیٹس ہیں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ our bottom line, our means collective bottom line of Asia, South and Muslim world is کہ Strait of Hormuz ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے اس کو اس کی کنٹرول کسی بھی ایک کنٹری کے پاس نہ ہو. obviously ایران has the proximity اس کے ایک privileges ضرور ہیں لیکن کسی بھی کنٹری کے پاس کسی بھی ایگریمنٹ کے تحت نہیں جانے چاہیے. دوسرا یہ سب سے اہم نقطہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وار کی طرف کیوں آگے نہیں جا رہا ہے اس لیے کہ they did not know their enemy. The first principle of waging war is that know your enemy. This time around, I think Israel and US thankfully faulted on that. And Alhamdulillah, Iran stood with its proud nation. We are proud of them. We are with them. That's with them.